السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے فرد کے بارے میں پڑھا کہ پلاٹ کی فرد وہ کیا ہے اور اس کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ فرد میں استعمال ہونے والی جو ٹرمنالوجی ہے، ورڈز ہیں، اور وہ کیا ہیں اور اس کو آج ہم سمجھتے ہیں۔ آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فرد کا کیا مقصد ہوتا ہے اور فرد اور رجسٹری میں جو ہے وہ فرق کیا ہے۔ فرد بیسیکلی ایک اونرشپ سلپ ہے جس میں مالک کا نام مینشن ہوتا ہے کہ یہ فلاں جو ہے وہ نام کا یہ بندہ اور اس کے پاس اتنی زمین ہے، اس میں خسرہ نمبر یہ ہے، خطونی اس کا یہ ہے، کھیوٹ نمبر اس کا جو ہے وہ سارا درج ہوتا ہے۔ اور جو رجسٹری ہوتی ہے اس پہ جو باقاعدہ وہ ڈیل جو ہوتی ہے، پیسوں کا لین دین ہوتا ہے، باقاعدہ گورنمنٹ اس میں جو انوالو ہوتی ہے، گواہان موجود ہوتے ہیں، تو یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو فرد میں جو ٹرمنالوجی یوز ہوئی ہے وہ میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں۔ سب سے پہلے جو فرد پہ آپ لکھا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ موجود فرد جمع بندی کا نام ہوتا ہے۔ فرد جمع بندی بیسیکلی ایک رجسٹرڈ ہے اور جو ریونیو بورڈ کے پاس جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، جس میں جو ہے ہر کاشتکار، ہر جو ہے وہ رقبے کے مالک کا جو ہے وہ احوال لکھا ہوتا ہے، اس کے مطابق بھی وہ فرد تیار کر کے دیتے ہیں۔ اس کو جمع بندی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 سال اس کا دورانیہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے موضع محال، یا اسے گاؤں بھی کہتے ہیں، جو بہت بڑا ہے، جس پہ ڈاکخانے کا پورا ایریا جو اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے کھیوٹ نمبر۔ ہاں، یہ تھوڑی سمجھنے والی بات ہے۔ اس میں ہم تھوڑا سا پرانی اصطلاحات یوز کریں گے کہ اگر کسی گاؤں یا ایریے میں بہت ساری برادریاں موجود ہوتی ہیں، جس طرح یہ جٹ برادری ہے، ملک برادری ہے، تو بلوچ برادری ہے، ان کے اگر کھیت زیادہ ہوتے ہیں جس ایریے میں، تو وہ اس کو جو ہے ہم کھیوٹ نمبر دے دیتے ہیں کہ یہ وڈیرا سسٹم میں موجود یہ بندے کے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ ایریا ہے اور اس میں رقبہ زیادہ ہے، تو یہ جو پورا جتنے بھی یہ گاؤں کے آس پاس کا ایریا سارا جس میں موجود آ رہا ہے، تو اس کو ایک نمبر دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا جٹ برادری کے پاس اتنی زمینیں ہیں، تو یہ ان کا ایک الگ سے ایک نمبر دے دو، تو وہ ایک کھیوٹ نمبر ہو جاتا ہے۔ شہروں میں یہ چیزیں اکاؤنٹ نہیں ہوتی، لیکن یہ گاؤں میں یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اس سے جو ہے وہ یوز ہوتی ہیں۔ تو لیکن فرد جو ہے وہ بعض ٹائم جو رجسٹرڈ ہمارے ٹاؤن نہیں ہوتے، ان میں جو فرد ہی نکلتی ہے۔ بیسیکلی یہ اس کی رجسٹریشن کا ہی پروسیجر ہے، رجسٹری کا بھی ہوتا ہے سارا سلسلہ، تو یہ سیم ہے۔ فرد ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، ایریا گاؤں میں ہو شہر میں ہو، تو کھیوٹ اس کو دے دیا جاتا ہے ایک بہت بڑے ایریے کو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے خطونی نمبر۔ خطونی نمبر کیا ہے؟ بیسیکلی اس کے بعد یہ کھیوٹ کے بعد ایک یہ چھوٹے پیمانے پہ یہ ایک یونٹ ہے خطونی کا۔ یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر بندے کے پاس جو ہے وہ زمین آئی ہے، تو یہ آیا کہ یہ بندہ جو ہے وہ خود اس کو کاشت کر رہا ہے یا اس نے آگے وہ کسی کو ٹھیکے پہ دی ہے، تو وہ جو جس کو ٹھیکے پہ دی ہے وہ کون ہے بندہ اور اس کا حوال کیا ہے۔ اگر کیونکہ ٹیکس پہ بھی یہ چیز اکاؤنٹ ہوتی ہے کہ جو کاشتکار ہوگا اسی موقع کے حساب سے اس پہ وہ جو ہے وہ ٹیکس لگے گا، اس لیے اس کو بھی ایک نمبر دیا جاتا ہے جس کو خطونی نمبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے خسرہ نمبر۔ یہ آپ اگر دیکھ رہے ہیں فرد آپ کے سامنے پڑی ہے، تو یہ چیزیں آپ جو ہے وہ مائنڈ میں رکھیں، اس کا بہت سارا آپ کو فائدہ ہوگا۔ خسرہ نمبر جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا، یہ ایک کھیت کا نمبر ہے جو کھیوٹ میں سے خطونی آئی اور خطونی میں کے بعد یہ خسرہ نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ کھیوٹ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایریا ہوتا ہے، اس میں بہت سارے کھیت موجود ہوتے ہیں، لیکن ہر کھیت کا جو نمبر موجود نہیں ہوتا، تو وہ جو خسرہ نمبر ہے وہ اس چیز کو مینشن کرتا ہے کہ ہر جو کھیت کا وہ نمبر کیا ہے، یہ چینج نہیں ہوتا، چاہے آپ ٹھیکے پہ دیں، چاہے آپ کسی اور کو جو کاشتکاری کے لیے دے دیں، تو یہ جو خسرہ نمبر ہے یہ چینجیبل نہیں ہے۔ تو یہ ہر کھیت کا اصل میں نمبر ہوتا ہے یہ خسرہ نمبر، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے میجرمنٹ بھی اس کی جاتی ہے کہ یہ کتنے بائی کتنے کا ہے، اس کا فٹ کا یہ جو ہے اس کا سائز ہے، تو یہ خسرہ نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس تتیمہ کا میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو تتیمہ ہوتا ہے وہ خسرے نمبر کے اندر بھی جو ہے وہ جو پلاٹ مینشن ہوتے ہیں کہ یہ والا پلاٹ جو ہے یہ والا اتنے نمبر کا، اتنے پلاٹ یہ اس بندے کے نام ہے۔ بعض جو ہماری کالونیاں ہیں، ہماری جو ٹاؤن ہے، وہاں پہ یہ تتیمے کا رواج نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ قبضہ اور مافیا اور ایک دوسرے کے پلاٹ پہ جو ہے وہ
غلطی سے بھی بنا لیتے ہیں اور بعد میں جو ہے وہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے تتیمہ بھی لگوانا چاہیے, یہ بھی ضروری ہے. اب سمجھ آ گئی ہے میرے خیال سے آپ سب کو جو میں نے ٹرمینالوجی یوز کی ہے. تو ہم جو ہے وہ فرد کے اوپر چلتے ہیں. فرد میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اور بھی جو ہے وہ بات کلیئر ہو. آئیے فرد پہ. جی تو پیارے بھائیوں, یہ فرد آپ کے سامنے ہے. معاف کیجئے گا, میں سائٹ آفس میں موجود ہوں تو ٹریفک کا شور بھی اس وقت آ رہا ہوگا, برا فوکس کریں. یہ فرد آپ دیکھ رہے ہیں, اس پہ فرد جمع بندی لکھا ہوا ہے اور اس کا جو فرد کا جو دورانیہ ہوتا ہے جو ہے وہ 2009 سے 2010 تک ہے, 2 سال کے لیے ہے, اور یہ 4 سال کے لیے جو ہے ویلڈ ہوتی ہے. اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ موزہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اسے محال بھی کہتے ہیں. جو کمپیوٹرائزڈ فرد ہے وہاں پہ جو ہے وہ محال لکھا ہوتا ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں, اصل میں یہ فیصل آباد جو ہے وہ ضلع ہے, اور اس میں جو ہے وہ تحصیل جو ہے وہ سٹی ہے, اور چیک نمبر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ لکھا ہوا ہے 214 ریبے, اور جو موزہ ہے محال وہ ہے ڈوڈی والا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو پہلا کالم ہے ہمارا, اس میں نمبر آف کیوٹ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ڈیجٹس کیا ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کے اپنے ہوں گے, یہاں پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے تو آپ وہ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد اور کیوٹ کے بارے میں آپ کو تفصیل سے پہلے بتا بھی چکا ہوں کہ اس کی جو ہے وہ ٹرمینالوجی وہ کیا ہے, کیوٹ نمبر ہوتا کیا ہے, تو آپ اس کو مائنڈ میں رکھیں. اس کے بعد آ جاتی ہے خطونی نمبر, ٹھیک ہے. خطونی نمبر اس کی جو ہے وہ 13082 ہے, اور اس کے بعد جو تیسرا کالم ہے وہاں پہ جو ہے وہ نمبردار کا جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے ڈیٹیل کے. یہ تو یہ شہر میں اگر ایریا ہو تو وہاں پہ اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے جو نام ہے مالک کا, جس کے نام کی یہ فرد ایشو ہوئی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس کا نام آ جاتا ہے. بعض ٹائم اس کے جو شناختی کارڈ نمبر بھی جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ فرد میں وہ نیچے لکھا ہوتا ہے, تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی. تو اس کے بعد آ جاتا ہے جی نام کاشتکار کا, جو 5 نمبر کالم ہے. یہ اس کے لیے ہے جب آپ زرعی زمین جو ہے وہ کسی ٹھیکیدار کو دیتے ہیں, آپ ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں, جس کو دیا ہوتا ہے ٹھیکہ اس بندے کا نام آتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسی بندے سے ٹیکس لے گی جو موقع پہ جو ہے اس کو کاشت کر رہا ہوگا زمین کی. تو یہ زرعی زمین کے لیے جو ہے وہ یہ کالم جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو فرد ہے یہ بیسکلی اب ریزیڈینشیل ہے, تو ریزیڈینشیل علاقے میں اس لیے جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, یہ کاشتکار کے لیے نہیں ہے, اس لیے مالک کا ہی جو ہے وہ لکھا جائے گا. تو اس کے بعد آ جاتا ہے نہر کا جو نمبر ہے آبپاشی کے لیے, تو یہ بھی خالی ہے کیونکہ یہ ریزیڈینشیل ایریا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر خسرہ. یہ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور میں نے خسرے کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ خسرہ نمبر کیا ہے, اور یہ کھیت کا ایک نمبر ہوتا ہے جس کی فرمائش موجود ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے یہ بندے کے حق حصے میں جو ہے اس کا جو وہ ایریا کتنا آ رہا ہے. تو یہ سارا تقریباً انہوں نے جو پہلا ہے کے کا مطلب کنال ہے, اور ایم کا مطلب جو ہے مرلہ ہے, اور ایس کا مطلب جو ہے وہ اسکوائر فٹ ہے. تو یہ سارا انہوں نے جو حساب کر کے اس کا جو ہے وہ کیا ہوا ہے. تو کمپیوٹرائزڈ میں فرد پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیا حساب ہے. تو یہ مینول تھی جی. تو یہ کمپیوٹرائزڈ فرد آپ کے سامنے ہے. اس میں جو بڑی چینجنگز ہیں وہ میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. مینول جو فرد تھی اس پہ جو ہے وہ مالک کی فوٹو وغیرہ اور جو شناختی کارڈ نمبر تھا نہیں تھا, اس میں جو ہے وہ درج ہے. اور محال جو ہے وہ موزہ وہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا. چک نمبر وہ اسی طرح لکھا ہوا ہے. تحصیل ضلع وہ آپ کا متعلقہ جو ہے وہ لکھا ہوگا. اور اس کے علاوہ کیوٹ نمبر وہ میں بالکل آپ کو کلیئر کر چکا ہوں. خطونی بھی وہی سیم ہے, اور خسرہ نمبر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں. اس بندے کے حصے میں کتنا جو ہے وہ رقبہ ایریا پلاٹ کا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 3 مرلے کا ہے, اور اسٹیمپ وغیرہ وہاں پہ لگی ہوتی ہے جو فرد وغیرہ ایشو کرتے ہیں. اس کے بعد سب سے آپ نیچے دیکھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندے کا جس نے اپلیکیشن دی ہے اس کا جو ہے وہ ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے, اور اس کا ٹوکن نمبر قوم وغیرہ, اور اس کا فرد کا جو مقصد ہے نکلوانے کا وہ بھی وہاں پہ درج ہوتا ہے. تو جو فیس وغیرہ اس کی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے. تو یہ تھا آج فرد کے بارے میں. دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.